صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دید مجنون راک سے صحرا نورد در بیابان جنون بنشست فرد گفت اے مجنون شیدا چیست این میں نویسی نام بارے کیست این. گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلا می دہم. گفت معشوق عاشق اے فتیٰ تو بغربت دیدئی بس شہرا بس قدامی شہرزاں خوشتر گفت آن شہر کی آنجا دل براز خاک طیبہ از دو عالم خوشتر وے خنک شہر کی آنجا دل براز. تو مباس اصلا کما اینست باس رو درو گمشو بیسا اینست باس.
کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں من کے ام کے گویم کہ چنی کن یا چنا کن تو بادشاہ جہانی ہر آنچ خواہی آکن. حمد و صلات کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ ہے. یہ منسوب ہے سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف. ان کے جب ذکر ہوتا ہے تو تمام دنیا کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے. جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اولیاء کاملین کی کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بڑی کرامتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے. اولیاء ہست قدرت الازئلہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ملتی ہے اللہ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے عطا سے کرامتوں کا صدور ان سے ہوتا ہے اور نبی کے معجزوں سے اور اولیاء کرام کی کرامتوں سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ عطا فرماتا ہے. سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام عطا فرمائے اور حضور نے فرمایا اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کرامتوں سے نوازا اور معجزات سے نوازا اور حضور کے امت کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے کرامتوں سے نوازا. علماء کرام لکھتے ہیں کہ دین اسلام
تبلیغ سے نہیں پھیلا، بلکہ اولیاء کاملین کے کرامتوں سے اور ان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ہند و پاک کے اندر خواجہ غریب نواز اور ان کے خلفاء نے دین کو پھیلایا، اور ان اولیاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو، ہند و پاک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خراسان سے، شمال سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اس سے مراد یہی اولیاء کرام اور عاشقان رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام کے امتیوں میں زیادہ تر عاشقان رسول ہند و پاک کے اندر، افغانستان کے اندر اور خراسان کے اندر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اولیاء کرام کے جتنے بھی آستانے ہیں، خانقاہیں ہیں، وہاں پر کوئی زبردستی نہیں کی جاتی، اور واعظ و نصیحت، تقریر کی صورت میں فصاحت و بلاغت اور اشعار کے ساتھ نہیں کی جاتی، بلکہ خود عمل کرتے ہیں، اور ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامتیں عطا فرمائیں، خواجہ غریب نواز کی کرامتیں اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں، اور لاہور کے اولیاء کرام، کشمیر کے اولیاء کرام کی کرامتیں، زندہ کرامتیں اب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بڑی طاقت دی ہے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانم زیرا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ نکلا ہوا تیر واپس موڑ سکتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ولی تھے، ان کی یہ کرامت تھی کہ جب بھی وہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو
تو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام اولیاء کاملین کے سردار ہیں۔ سرکار غوث پاک کا یہ تصرف ہے کہ ان کا مرید جہاں بھی ہوتا ہے، جب کوئی پکارتا ہے تو آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ لو انکشفت عورت مریدی فی المشرق وانا فی المغرب لسترتها، اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب سے اس کی پردہ پوشی کروں گا، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد سے پہلے اولیاء کے اندر مشہور ہو چکا تھا کہ بغداد کے اندر ایسا ولی پیدا ہوگا جن کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے قطبیت اور غوثیت کا مقام عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اعلان کرنے کا حکم ہوا کہ ممبر پر چڑھ کر کہو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کاملین کی گردنوں پر ہے۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ سے کرامتوں کا صدور ہونے لگا۔ آپ ذرا بڑے ہوئے تو بتقاضۂ بشریت بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ بچے ایک بیل کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو بیل آگے بھاگ گیا اور غوث پاک پیچھے دوڑتے رہے بچوں کے ساتھ۔ بچے پیچھے رہ گئے، آپ اس بیل کے قریب پہنچے تو وہ واپس مڑا اور کہا، اے عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ نے تجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، آپ قطب عالم ہیں، آپ کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنتوں کو اپناؤ اور علم ظاہر بھی سیکھو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے۔ آپ جب واپس آئے تو ماں سے کہا، ماں مجھے پڑھنا ہے اور مجھے بغداد بھیجیں تاکہ
میں وہاں جا کر علم شریعت، علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ بڑی خوش ہوئیں اور انہوں نے آپ کو تیار کیا۔ آپ کے کرتے کے اندر 40 دینار سی دیے اور فرمایا کہ یہ دینار تمہارے کرتے کے اندر سی دیے ہیں، جب ضرورت پڑے تو نکال کر تم استعمال کر سکتے ہو۔ ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جاتے جاتے ایک مقام ایسا آیا کہ رات کو ڈاکو آئے اور تمام قافلے کو لوٹ لیا۔ آپ کو بھی دیکھا تو ڈاکو نے کہا کہ اے بچے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں میرے پاس 40 دینار۔ اس کو یقین نہ آیا، چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس سے بھی آپ نے یہی کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ بھی ہنس کر نکل گیا۔ وہاں جا کر اپنے سردار سے کہا کہ ایک بڑا دلیر بچہ ہے، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس نے کہا اس بچے کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ تم ہمارے آدمیوں سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہا میں نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہیں گے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے اشارہ کیا کہ میرے کرتے کے اندر میری والدہ ماجدہ نے سی رکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لوگ اپنی جب ڈاکو آئیں، چور آئیں تو اپنی پونجی چھپاتے ہیں، اور تم کیوں نہیں چھپاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلا تو میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا میرا اپنی ماں سے یہ عہد ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس اس بات سے وہ سخت پتھر دل ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ کانپنے لگا، اور ایک دم اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر طاری ہوا، کیونکہ نگاہ ولی اپنا اثر کر گئی تھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب ولی کی نگاہ بڑھ جاتی ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سرکار غوث پاک کی یہ پہلی کرامت تھی کہ اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور جتنا مال لوٹا تھا وہ سب کا سب ان کو واپس کر دیا، اور سب کے سب تائب ہو کر ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ یہ ہے سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام۔ بغداد کے اندر آپ پڑھ رہے تھے تو جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے تو طالب علم باہر باغوں میں سیر کے لیے نکل جاتے تھے، تو سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی نکل گئے۔ راستے میں ایک باغ تھا اور
اس باغ کا ان کا جو استاد طالب علم تھا، ایک بغیر پوچھے پھل اٹھا دیا، وہ کھانا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مالک آیا، مالی، تو اس نے اس طالب علم کو مارا۔ طالب علموں نے کہا، ساتھیوں نے سرکار غوث پاک سے کہ تمہارے استاد کو تو مالی نے مارا ہے، آپ گئے اور آپ نے غصے سے دیکھا تو اس کا وہ باغ ایک دم زمین بوس ہو گیا، اور باغ کا جو مالک تھا اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ کہا تم نے میرے استاد کو کیوں مارا ہے؟ یہ تمہاری سزا ہے۔ وہ آ کر پاؤں پہ گر گیا، استاد کے پاؤں پکڑے اور کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے معاف کر دیا اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ تو یہ واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک بچے تھے، آپ نے فرمایا باغ ڈوب جا، تو باغ ڈوب گیا، اور جب فرمایا داد تو نکل آیا، تو اس سے پھر بغداد کے شہر کا نام بغداد بن گیا۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں ایسی ہیں کہ محیر العقول، بچپن کی اور بعد کی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے نانا حضرت عبداللہ کے پاس تھے، چھوٹے تھے، پڑھ رہے تھے، تو کسی بات پر نانا ناراض ہوئے اور ان کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بھاگ گئے بتقاضۂ بشریت۔ علماء کہتے ہیں کہ پیچھے وہ آئے پکڑنے کے لیے، تو سامنے قبرستان تھا، قبرستان چلے گئے اور کہا کہ قبر کے رہنے والے میتوں، سب قبروں سے نکل جاؤ، میری مدد کرو، میرا نانا مجھے مارنے آ رہا ہے۔ دیکھا تو سب نکل آئے، تو سرکار تو غوث اعظم کے نانا جان حضرت عبداللہ تمیمی نے آپ کو قریب بلایا، دلاسا کیا اور ان کو واپس بھیج دیا۔ ایسی ایسی حیران کن کرامتیں سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے سرزد ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی اور غوث پاک کا مناظرہ ہوا، تو جب مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا مناظرہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، وہ معجزہ تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اگر تمہارا نبی بڑا ہوتا تو وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مردوں کیسے زندہ کرتے تھے؟ تو کہا کہ وہ فرماتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ کوئی قبر تاکہ میں اس کو زندہ کروں۔
تو ایک قبر پر لے گئے اور آپ نے فرمایا تم بھی اذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ سب پاؤں پہ گر پڑے اور آپ کی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسرار عطا کیے ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي، اگر میں اپنا راز میں کسی میت پہ ڈالوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِتَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ عَالِي، اگر میں اپنا ہاتھ کسی آگ پہ ڈالوں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو سرکار غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا اور قطب بنایا۔ سرکار غوث پاک قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کی برکت سے یہ عظمتیں عطا فرمائیں، اور آپ مادرزاد ولی تھے اور حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ کو بہت بڑا مقام ملا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان